یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 531. Current highlights of Imams and PSA history in Northwest Jamaat from Toronto. یا علی مدد. میں نے ٹیپ ریکارڈر کھولا نہیں تھا. کوئی زیادہ تمہید کے بغیر آج میں واپس آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. خوش آمدید. کل ہم نے شمس کی کچھ باتیں ہم نے سنی تھی. کچھ بھائی بہنوں کی فرمائش کے حساب سے شمس کی ایک اور بات کا میں ذکر کر دوں جو میرا پہلے ارادہ نہ تھا. یوں تو بہت سی باتیں ہیں. شمس نے ملتان کے اندر سورج اتارا. یہ باتیں ہم ہسٹری میں پڑھتے آئے اور ہمارے گنانوں کے اندر اس کا ذکر بھی ہے. دنیا بھر کے اندر ہمیشہ ہر زمانے میں ایسی باتیں بنتی رہی ہیں کہ وہ باتیں عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں, سمجھ نہیں آتی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عجوبہ ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں کرامت اور معجزوں میں آتی ہیں جو عام طور پہ پیش نہیں آتی. بہت دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک بات بن جاتی ہے تو کچھ برسوں کے بعد لوگ اس بات کو کسی اور طریقے سے رجوع کر کے یا بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. ہمارے پیروں نے جو گنان فرمائے اس کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ پیر خود گاتے تھے جماعت خانے کے اندر, یا وہ محفل کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو پیر گاتے تھے. پیر شمس بہت اچھے میوزیشین تھے. پیر شمس خود میوزک بجاتے تھے, ستار بجاتے تھے, دف بھی بجاتے تھے. اور ان کے جو ابا تھے پیر صلاح الدین وہ بھی میوزیشین تھے. اور آپ کو شاید پتا بھی ہوگا کہ جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں, یعنی صوفیوں میں جتنے بھی گروپ ہیں, ان کے اندر سب تو نہیں لیکن موسٹلی اکثر گروپ جو ہیں وہ لوگ جب مجلس سے سما بناتے ہیں تو اس کے اندر دف, ستار, دوتارا اس قسم کی چیزیں بھی ساتھ بجا کے گاتے ہیں. اللہ رسول کی شان میں وہ لوگ مناجات گاتے ہیں. اور ان کے اندر بعض ایسے درویش بھی ہیں جیسے کہ ترکی کے ورلنگ درویش کے نام پہ یہ درویش لمبی فراک پہنتے ہیں کہ جس کے گھیر بہت لمبے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ناچتے ہیں. میں خود اس قسم کی محفلوں میں گیا ہوں. ایک عجیب سما ہوتا ہے. اگر میں نہ گیا ہوتا تو شاید ان کی بہت سی چیزوں کو میں نہ مانتا, مگر میں نے پرسنل ایکسپیرینس لیا اس بات کا. اور حقیقت میں جب یہ لوگ مجلس سے سما بناتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر ایک قسم کی مستی پیدا ہو جاتی ہے. میں خود بھی اس مستی سے واقف رہا ہوں. ان میں ایک قسم کی مستی آتی ہے اور بعض دفعہ تو بعض آدمی بے خود ہو جاتے ہیں. دلی کی ایک اسی قسم کی مجلس سما کے اندر بڑا مشہور صوفی خواجہ حسن نظامی جیسا آدمی, لمبے تھے, دبلے پتلے تھے, ہمارے امام سلطان محمد شاہ کے دوست تھے اور امام کے ساتھ بڑی بڑی گفتگویں بھی کیا کرتے تھے. ان کی ایک دفعہ ایک مجلس سما کے اندر میں نے دیکھا کہ زمین کے اوپر اس طرح تڑپتے تھے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ کس طرح تڑپتی ہے. یہ تڑپنا اگر کوئی آدمی غیر آدمی دیکھے تو اس کو یہ محسوس ہوئے کہ ضرور اس کو بے حساب درد ہو رہا ہے. مگر وہ درد کی کیفیت نہیں تھی, خوشی کی کیفیت تھی کہ جو خوشی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, آپے سے باہر ہو جاتے تھے. تو صوفیوں کے اندر یہ جو طریقے ہیں عام لوگ نہیں جانتے. حضرت شمس نہ صرف صوفی تھے. آج میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی.
حضرت پیر شمس انہوں نے اپنے آپ کو قلندر کا نام دیا ہے. شمس قلندر. ساری دنیا کے اندر ہر زمانے میں ایک قلندر ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ہوتا ہے. دو قلندر ایٹ اے ٹائم کبھی نہیں ہوتے. قلندر کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ سمجھاؤں جس کو ہم لوگ اپنی زبان کے اندر یعنی گینانوں کی بھاشا میں ہم اس کو جگت گرو کہتے ہیں. جگت گرو، ماسٹر آف دی ورلڈ، وہ ساری دنیا کا مرشد ہوتا ہے. تو پیر شمس کو صوفیوں نے، ہم اسماعیلی تو جگت گرو مانتے ہی ہیں ہر پیر کو، کیونکہ ہر زمانے کے اندر پیر ایک ہی ہوتا ہے جس طرح امام ایک ہی ہوتا ہے، اور پیر بھی امام کی ہی فیملی میں سے ہوتا ہے. امام کی فیملی کے باہر کوئی آدمی پیر نہیں بن سکتا. اس کی زندگی کے اندر موت کے بعد خداوند عالمین اس کے اوپر جب رحمت کرتا ہے تو امام اس کو پیر کا درجہ دے دیتا ہے، مگر وہ پیر کی پوتھیوں میں شامل نہیں ہو سکتے. تو شمس قلندر کو صوفیوں نے قلندر کا لقب دیا، اور یہ شمس جو تھے وہ قلندر تھے. یہ شمس خود ناچتے تھے، گاتے تھے، اور ناچ کے حساب سے ہمارے پاس 28 گربیاں ہیں. یہ سب کی سب گربیاں 28 روز، ہر روز ایک ایک گربی گاتے گاتے، یوں تو وہ 10-11 دن کے اندر نوراترے پورے کر لیتے ہیں، مگر پیر شمس ہر روز جاتے تھے اور ان لوگوں کے اندر بیٹھ کے بھوانی کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، اور دوسرے بھی جو تھے جن کو وہ ماتا کہتے ہیں ان کو ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کے پیر شمس گانا گاتے تھے، ناچتے تھے، گربیاں بولتے تھے. یہ صوفی طریقے ہیں. تو پیر شمس نے سورج اتارا. سورج کوئی ایسی کوئی ایک پلیٹ نہیں، سورج کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کو پکڑ کے اتار سکتے ہیں. تو مطلب کیا تھا سورج اتارنے کا؟ میں آپ کو آج اس کا خلاصہ کر دوں. یہ بات جھوٹی نہیں ہے، لیکن سمجھنے سے ہمارے دل کو تقویت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. یہ شمس جب ملتان آ کے ٹھہرے تو ملتان کے اندر بہت سے پیر فقیر تھے. میں نے آپ کو وہ گلاب اور دودھ کی بات تو سنا دی. اسی زمانے کے اندر ملتان کا جو بادشاہ تھا اس کا لڑکا گزر گیا، اور وہ عالموں کو بہت پالتا تھا، بڑی عزت رکھتا تھا. جب لڑکا اس کا گزر گیا، یکایک گزر گیا اچانک، تو اس نے تمام عالموں کو اکٹھا کیا. کہتا ہے کہ کیا بات ہے، حکیم بھی آئے، ڈاکٹر بھی آئے، وہ زمانے کے حساب سے عالموں کو کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہاری عزت کرتا رہا، تم بڑے عابد ہو، پرہیزگار ہو، تمہارے اندر روحانی طاقتیں ہیں، تو آج میرا یہ اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، یہ کیوں مر گیا ہے، اور تم اپنی عبادت اور روحانی طاقت کے زور سے اس بیٹے کو زندہ کرو، اگر نہیں تو میں تم سب کی گردن اڑا دوں گا. اب وہ تو پان چبانے والے ملا تھے، داڑھیوں کو کیسر لگانے والے ملا تھے، کوئی عابد و زاہد تو تھے نہیں. کیونکہ یہ شمس کی کتابوں اگر آپ پڑھتے ہو تو جنانوں کے اندر ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیر شمس کسی چھوٹے سے گاؤں میں گئے تو جا کے کوئی رہنے کی جگہ تو تھی نہیں. صوفیوں، قلندروں اور درویشوں کی جگہ تو مسجد ہوتی ہے. مسجد میں جا کے کونے میں اپنا سامان رکھ دیا. کمبل تھا، ایک جھولی تھی جس میں کچھ چیزیں تھی. اذان کا وقت ہوا تو لوگ آئے مسجد کے اندر، اذان ہوئی، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے وضو کیا، پیر شمس تو یوں ہی کھڑے ہو گئے. الحمد کی صورت پوری ہو گئی تو جا کے کونے میں بیٹھ گئے. ساری جماعت نے نماز ادا کی تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ذرا گرم تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ تم کس قسم کے پیر درویش ہو؟ ایک تو تم نے وضو نہیں کیا، شریعت کا یہ تم نے قاعدہ توڑا، اور دوسری بات تم نے یہ کی کہ تم نے نماز کو ادھوری چھوڑ دی. کہتے دیکھو وضو نہیں کیا وہ اور بات ہے، میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، مگر تمہارے ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی. بھائی ملا نے تو ساری نماز پڑھائی، پوچھو تم ملا کو، تو ملا تو ادھر ہے، اس نے ساری نماز پڑھائی، تم کیا بولتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ملا کو پوچھو، جاؤ
اس نے جتنی نماز پڑھائی میں نے اتنی پڑھی. الحمد کی صورت کے بعد ملا اپنے گھر چلا گیا, میں اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. تو لوگ ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ دیوانہ ہے, ملا تو ادھر ہی ہے, گھر گیا ہی نہیں. کتنی دیر میں ملا بھی آیا. حضور نے پوچھا کہ سچ کہو, تم الحمد کی صورت کے بعد گھر پہ گئے تھے؟ کہتا نہیں, میں نے تو ساری نماز پوری کی. اس نے فرمایا جھوٹ مت بولو, تمہاری گائے نے بچڑا دیا ہے, تم کو سورت الحمد کے بعد یہ خیال آیا اوہو بچڑا کھلا رہ گیا ہے, وہ سارا دودھ پی جائے گا, آج ہم کو دودھ نہیں ملے گا. بولو کام پڑ گیا, کتنے بات سچ ہے. تو فرمایا تم تو گھر گئے تھے, میں نماز کس کے پیچھے پڑھوں؟ یہ سب لوگ پیر کے مرید بن گئے. اس قسم کے بہت سے واقعات پیر شمس کی لائف میں ہیں. جب ان ملاؤں کو اس نے یہ دھمکی دی کہ میں سب کو مار ڈالوں گا, تو یہ لوگ گئے حضرت پیر شمس کے پاس, پاؤں پڑے, گریا جاری کی کہ عالموں کی آج گردن بچا لو. فرمایا تم ہی تو تھے جو مجھے ادھر سے شہر میں سے نکالنے والے تھے, ہم معافی چاہتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں. پیر شمس اٹھے, جہاں وہ لڑکا پڑا تھا اس کو کہا کہ قم باذن اللہ, یعنی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. لڑکا پڑا رہا. دوبارہ اس کو حکم کیا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. لڑکا کھڑا نہ ہوا, جوش میں آ گئے, پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں قم باذنی, میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. وہ مردہ زندہ ہو گیا. روحانی باتوں کے اندر سائنس کو مت لاؤ, روحانی باتوں کے اندر سائنس مت لاؤ. بہت سی دنیا میں اس قسم کے واقعات بنتے رہتے ہیں کہ جو سائنس سمجھ نہیں سکتی. مثال کے طور پہ میں اپنی وعظوں میں ذکر کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی میں آپ کو یاد کراؤں کہ یوری نام کا ایک لڑکا, وہ اصل میں تو رشین تھا لیکن ہے وہ اسرائیلی, 22-24 برس کا لڑکا, تل ابیب کے اندر پیدا ہوا. آل آف اے سڈن وہ کسی لوہے کو ہاتھ لگاوے تو وہ نرم ہو جائے, ٹیڑھا ہو جائے, یہ طاقت اس کے اندر آ گئی. بی بی سی لندن والے اس کو لندن لے گئے. بی بی سی لندن کے اوپر یعنی ٹیلی ویژن پہ اس کی لگ بھگ 30 لاکھ آدمیوں نے, 3 ملین آدمیوں نے اس کا ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھا, اور پیپروں میں بھی آیا. ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر ایک جو بک سیکشن آتا تھا, آج سے لگ بھگ 7-8 برس پہلے کی بات ہے, انہوں نے ساری اس کی ڈیٹیلس بھی دی. اس لڑکے کو پوچھا گیا کہ یہ طاقت تمہارے میں کہاں سے آئی؟ کہتے مجھے پتا نہیں. لوہے کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے, بڑے بڑے زبردست لوہے کے گرڈرز کو وہ یوں کرے وہ مڑ جائے. سائنٹسٹوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی. اس کے اوپر تو ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے. تو بعض ایسی باتیں عالم میں بنتی ہیں کہ جن باتوں کو سائنس یا لاجک سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے حکم سے مردہ نہ اٹھا اور اپنے حکم سے مردے کو اٹھایا. بادشاہ تو خوش ہو گیا, ملا سب ناراض ہو گئے. شریعت لے کے آئے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس آدمی نے کفر کیا ہے کہ خود کو اس نے اللہ کہا, اللہ کے حکم سے نہیں اپنے حکم سے اٹھایا اس نے. چلو اس کی سزا یہ ہے, اس کی چمڑی اتارو. اس چمڑ کہتے ہیں ٹھہرو, میں شریعت کے اس کے حکم کو مانتا ہوں. اور خود ہی انہوں نے ناک, اپنی خود کی ناک پکڑ کے ساری چمڑی اس طرح سے اتار دی کہ جس طرح سے ہم نے کوئی بڑا کپڑا پہنا ہو یا قمیض پہنی ہو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. پیر شمس نے اپنی ساری چمڑی اتار دی. بدن جو تھا لال ہو گیا, اس میں سے پانی نکلنے لگا, بدبو بھی آنے لگی. لوگ بھاگ گئے. 2-3 دن تک گھومتے رہے, کوئی نزدیک نہ آئے. مرید بھی چلے گئے. پیر شمس گھومتے گھومتے کسی ایک کسائی کے پاس سے تھوڑا گوشت مانگا. اب وہ گوشت کچا تھا, کوئی آگ نہ دے دے. تو حضور باہر نکلے, جوش میں آ کے سورج کو کہتے ہیں کہ تو بھی شمس ہے, میں بھی شمس ہوں, آ اور اس کو بھون دے. آ یعنی کم. اس آ کے لفظ کے اوپر لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج کو نیچے اتار دیا. سورج تو اپنے رستے کے اوپر چل رہا ہے,
یہاں آ سے مطلب کیا؟ یہ ایک روحانی چیز تھی، سورج کی گرمی نہیں تھی، آپ کی وہ نورانی طاقت تھی۔ نیزے کے اوپر بوٹی کو رکھ کے سورج کو کہا آ اور اس کو بھون دے، سورج اتنا تیز ہو گیا کہ بوٹی بھونی گئی۔ ہم آسمان گئے، جب امام سلطان محمد شاہ کی دنیا بھانے رحلت ہوئی تو جولائی کا مہینہ تھا۔ خدا کی قسم اتنی گرمی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، میں نے بہت مسافریاں کی، اتنی گرمی ہماری آنکھیں باہر ابلتی تھی۔ ہمارے سامنے وہ آسمان کے جو لوگ ایجپشینز تھے وہ پوٹیٹوز یعنی آلو اور ایگز لے کے ہماری نظر کے سامنے ریت کے اندر دبا دیتے تھے اور 5 منٹ کے بعد نکالے تو وہ پک جاتے تھے، اتنی گرمی تھی۔ بس اسی قسم کی سورج کے اندر گرمی آ گئی۔ ہماری زمین کے ارد گرد اوزون ایک قسم کی گیس ہے، اس کی ایک فلیٹ ہے، کور ہے ساری زمین کے ارد گرد، جس کی وجہ سے سورج کی کرنیں بہت گھٹ جاتی ہیں۔ آج کل سائنس کی چیزوں کی وجہ سے، فیکٹریوں کی وجہ سے، ایٹامک ایکسپلوژن جو تجربے کے طور پہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو اوزون کی لیئر ہے یہ تھن ہو رہی ہے۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ اوزون کی لیئر اتنی تھن ہو جائے گی کہ زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ایک سارا گھنان ہے اس کے اوپر، اس میں اوزون کا نام نہیں ہے۔ لیکن پیروں نے یہ بتایا ہے کہ سمندر کا پانی ابل جائے گا، زمین بالکل جل جائے گی، خاک ہو جائے گی، اور دھرتی پیر کہتے ہیں ترامبا ورنی ہو جائے گی۔ ترامبا کہتے ہیں کاپر کو، کاپر کا جو رنگ ہے نا، ایسا زمین جل کے کاپر کے رنگ کی بن جائے گی۔ تو یہ اوزون کی جو لیئر ہے اس کے اندر بعض چھوٹے چھوٹے ہولز بھی ہیں۔ میں آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ریپیٹ کر کے کہ بہت سی ایسی روحانی چیزیں ہیں کہ جو سائنٹسٹوں کی یا لاجیشینس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو بھی میں ایکسپلینیشن دینے کا ایک بہانہ بنا رہا ہوں کہ وہ جو اوزون کی لیئر میں کبھی کبھی جو ہولز ہیں وہ ایگزیکٹلی ایسی جگہ ہول پہ آ گیا کہ اس وقت ملتان کے اوپر وہ گرمی نازل ہوئی کہ کہتے ہیں ہزاروں آدمی ملتان میں مر گئے، بے حساب جانور تھے مر گئے، اور یہ جو سندھ ندی کا دریا جو نکلتا ہے یہ خشک ہو گیا۔ پھر شمس کی بوٹی بھونی گئی، اور اس وقت جب یہ واقعہ بنا تو سارا شہر الٹ کے راجا کے ساتھ پھر شمس کے پاس آ کے اپنی بھول کی معافی چاہنے لگے۔ تو وہ جگہ کہ جہاں آپ نے یہ بوٹی کو بھنوایا اور سورج کی گرمی کو زیادہ کر دیا، اس جگہ کے اوپر انہوں نے اگنی کنڈ بنایا، سورج کنڈ اس کو کہتے ہیں۔ ملتان میں آج بھی یہ موجود ہے، پھر شمس کے روضے کے نزدیک ہی ہے، تھوڑا 5 مائل یا آدھا مائل کا فرق ہے، اور وہاں پہ شمس نے سورج منگوایا۔ یہاں سورج منگوانے سے مطلب یہ تھا کہ سورج کی طاقت کو اپنی نور سے گرم کر دیا۔ اسی قسم کا میں جب امامت کے زمانے میں آؤں گا تو حضرت علی علیہ السلام کا سورج کا ایک واقعہ آپ کو اس وقت بیان کروں گا، انشاءاللہ یہ آج ہی شروع ہو جائے گا یا کل شروع کروں گا۔ تو پھر شمس کی لائف کے اندر سورج کا منگانا ایک اتنا زبردست معجزہ تھا کہ آج لاکھوں آدمی پاکستان کے اندر جو بہاولپور اسٹیٹ اور ملتان کے ایریا کے اندر ہے وہ حضرت امام کو نہیں مانتے، وہ اسماعیلی مرید نہیں ہے، لیکن پھر شمس کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ تو یہ پھر شمس کی سٹوریز میں سے، ان کی لائف کی سیرت میں سے یہ ایک زبردست واقعہ ہے۔ اور پھر شمس نے پھر اپنے آپ کو اچھا بھی کر لیا تھوڑے ہی دنوں کے اندر، یعنی واپس چمڑی آ گئی تو بے حساب مرید بنائے۔ پھر شمس نے ہمارے گنانوں کے حساب سے 2 واقعہ بنتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ 120 برس کی عمر تھی ان کی، دوسری ایسی جگہ بھی ملتی ہے کہ 240 برس تک زندہ رہے، مگر انہوں نے 5 لاکھ مرید بنائے۔ پھر شمس کے مریدوں میں سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے باپ دادا آج سے 750 برس 800 برس پہلے ملتان میں تھے، تو وہ لوگ اسماعیلی مذہب میں پھر شمس کی وجہ سے آئے۔ پنجاب کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ یہ شمس کے مرید تھے جن کو شمسی کہتے تھے۔ 1918 کے اندر امام سلطان محمد شاہ نے ان کو حکم کیا کہ ابھی تم ظاہر ہو جاؤ، بالکل گپتیوں میں سے نکل جاؤ، تو 40,000 آدمی
ایک دل اسماعیلی مذہب میں تو تھے ہی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور مسلمان ظاہر کیا. ایک ہی دن 40,000 مسلمان بنے. اس زمانے کا ایک ایسا اخبار نکلتا تھا، اس نے تو امام زمان کی اتنی تعریف کی کہ سارا اخبار ڈیووٹ کیا اس نے امام کی شان کے لیے. تو میں امام سلطان محمد شاہ کے بارے کی کچھ باتیں کروں گا تو آپ کو پیسے اخبار کی اور بھی کچھ باتیں سناؤں گا. ایسا اخبار اس لیے کہتے تھے کہ وہ 1 پیسے میں بکتا تھا اور اس کے صرف 2 ہی پیج ہوتے تھے، ایک آگے کا ایک پیچھے کا، اتنا بڑا وہ ہوتا تھا. تو پیر شمس کے بنائے ہوئے پنجاب فرنٹیئر اور سندھ کے اندر بہت سے مرید کشمیر میں بھی تھے. اکیلے پیر شمس نے 5 لاکھ مرید بنائے. پیر شمس نے 500,000 مرید بنائے. اور میں نے آپ کو عرض کی کہ پیر شمس نے بہت مسافریاں کی. 24 ملک گئے، برما بھی گئے، ملایا بھی گئے، انڈونیشیا تک گئے، چائنا گئے، تبت گئے، کاشمیر گئے، نیپال، بھوٹان وغیرہ، اور ارد گرد کے جو علاقے تھے ایران کے ساتھ ملے ہوئے، چترال، بدخشان، تاجکستان، ازبکستان، یہ تمام پیر شمس گھوم کے آئے اور انہوں نے بہت دعوت کا کام کیا. تو پیر شمس کے بعد ان کے فرزند تھے. ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو میں نے ابھی ہی ڈاکٹر سراج کو کہا میں بولا 3 دن کے اندر میں کیا پورا کروں، لیکن جو بھی جتنا بن سکا تو پیر شمس کی میں ہائی لائٹس یہاں ہی میں پوری کر دیتا ہوں. ان کے بعد ان کے فرزند پیر نصیر دین تھے. پیر نصیر دین کی جو پیری جامع تھا وہ بہت چھوٹا تھا. پیر نصیر دین کی زندگی کے اندر ایسے کوئی خاص واقعہ نہ بنا اور وہ اپنے ابا کے ساتھ ہی دعوت کا کام وغیرہ کرتے تھے. اور پھر جب پیر شمس نے جامع پورا کیا تو پیر نصیر دین بہت تھوڑا ٹائم تھے. بعد میں ان کے پیر صاحب دین فرزند ہوئے، وہ پیر بنے، اور پیر صاحب دین کے بیٹے پیر صدر دین تھے. پیر صدر دین کی لائف ہمارے سامنے ایک بہت بڑی گولڈن اکشروں سے لکھنے والی لائف ہے. یہ گولڈن لفظ ایسے ہیں کہ پیر شمس کی طرح پیر صدر دین نے بہت کام کیا. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ہم مشنریوں کی ایک مہمانی میں، ایک ملاقات میں اس طرح کے فرمان لفظ فرمائے کہ جو لکھنے میں نہیں آئے، یعنی لکھے گئے ضرور ہیں مگر پھر یہ چیز پبلش نہیں ہوئی. مشنریوں کے ساتھ ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی 2 گھنٹے، 4 6 گھنٹے تک بیٹھتے تھے. ایک دفعہ 9 گھنٹے بیٹھے اور ہر مشنری پھر مولا کے ساتھ سوال کرتے تھے، کبھی ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. تو ایک دفعہ مولا فرمایا کہ ہندوستان کی جو ویران جگہ تھی، زمین تھی، ویران کہا روحانی حساب سے. سدگرو نے آ کے اس کے اندر سے کانٹے پتھر الگ کر کے اس زمین کو تیار کیا. دیکھو یہ فرمان آپ کو کہیں نہیں ملے گا مگر مشنریوں کی مہمانی میں سے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں. پیر شمس نے آ کے اس کے اندر ہل چلایا، بیج بویا. پیر صدر دین نے اس کو پانی دیا اور پیر حسن کبیر دین نے اس کا پھل اٹھایا. ان تمام پیروں میں سے پیر حسن کبیر دین کو اننت کروڑ کا ور ملا اور یہ پھل پیر حسن کبیر دین کو ملا. پھر اس کے اندر کڑوے پھل بھی بہت ہیں اور میٹھے بھی ہیں. شاید ان کڑوے پھلوں کے اندر میں بھی ہوں گا ایک، مگر مولا نے قبول کیا ہے. میں اننت کروڑ کی بات کہہ رہا ہوں کہ اننت کروڑ حساب بگڑ کے آدمی ان تمام کا جیووں کا تارنے والا رکھوالا پھر حسن کبیر دین. زمین کو صاف کیا پھر سدگرو نے، ہل چلایا، بیج بویا پھر شمس نے، پھر صدر دین نے پانی دیا اور اس کی رکھوالی کی، اور پھر حسن کبیر دین نے وہ جو پروڈیوس تھی اس کو اٹھایا. کتنی اچھی سیوری دی ہے مولانا سلطان محمد شاہ نے. پھر شمس نے بیج بویا، مذہب پھیلایا اور علم کا پانی پیر صدر دین نے دیا. پیر صدر دین کے گھنانوں میں جتنا علم ہے، روحانی علم اور فلسفی کی چیزیں ہیں، اتنی دوسرے پیروں میں کم ہے، یعنی دوسرے پیروں کے گھنانوں میں کم ہے. ایک بات کا خلاصہ کر دوں، تمام نبی، تمام امام، تمام پیر، چاہے ان کی پیری جامع یا امامت کا جامع
एक दिन रहे कि 100 बरस रहे, उनके नूरानी लेवल में दर्जे में कोई फर्क नहीं, वो सब एक ही हैं। जमाने के हिसाब से उनके जो काम होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो किसी की कम होती हैं, किसी की ज्यादा होती हैं। मेरा ये कहना कि पीर सदरुद्दीन के गिनानों के अंदर जो रूहानी इल्म और फिलॉसफी है दूसरे पीरों के गिनानों में कम है, तो उसका ये मतलब नहीं कि ये दर्जे में कुछ घट गए या ऊंचे हो गए। पीर हसन कबीरुद्दीन को कभी अनंत करोड़ का वर मिल गया तो इससे ये जाहिर नहीं होता कि पीर हसन कबीरुद्दीन तमाम पीरों से ऊंचे हो गए। नहीं, ये खुदावंद हजर इमाम के खेल तमाशे हैं कि उसने दुनिया के अंदर इस किस्म की चीजें रखी हैं। जो लोग आपके अंदर बैठे हुए वाइजिन बनने वाले हैं या टीचर्स बनने वाले हैं, या वो भाई बहन के जिनको टीचर या वाइज करना नहीं, न टीचिंग करनी है मगर शौक है, तो मैं उनको कहता हूं कि अपना जो शास्त्र है ना वो पढ़ो। 600 गिनान के अलावा ऐसे बहुत से शास्त्र हैं। तो मुनिवर भाई मोटी भी है, नानी भी है, मोहम्मद चितवैनी मोटी भी है, नानी भी है, वाइक मोटा भी है, नाना भी है, 10 अवतार मोटा है, 10 अवतार नाना है, इसी तरह से मोटो सलोखो है और छोटा सलोखा भी है। ये सब जो चीजें, पीर शम्स के ग्रंथ बहुत है, पीर शम्स के ग्रंथ बहुत है, पीर हसन कबीरुद्दीन के लिए ग्रंथ है, और उनके अंदर खसूसी तौर पे अनंत अखाड़ा और नव छुगा, ये पीर हसन कबीरुद्दीन की कमालियत है। आज से 30 या 35 बरस पहले मैंने 500 पाठ और 9 छुगों के जितने पाठ है मैंने इनका ट्रांसलेशन किया था। कम नसीबी से मेरे हाथ से गायब हो गया, कहीं रह गया, कोई ले गया तो वापस न दिया, लेकिन अब मुझे 360 पाठ मिले हैं एक जगह से। बाकी के इंशाल्लाह 140 पाठ और भी मैं पूरे कर दूंगा। 9 छुगे की ट्रांसलेशन है, मौला करेगा तो कुछ टाइम के बाद ये बाहर निकालूंगा। तो पीर सदरुद्दीन ने इल्म का बहुत काम किया, बहुत काम किया। बाज़ दफा मेरे बहुत से कलीग्स या मेरे भाई या मेरे बच्चे जो आवाज करते हैं, इल्म से वाकिफियत पूरी न होने की वजह से बाज़ दफा समझ से नासमझी हो जाती है। मेरी गैर हाजिरी के अंदर तंजानिया में 3 महीने 4 महीने पहले हमारे एक वाइज करने वाले हिंदुस्तान से आए थे, और मैंने उसकी टेप सुनी तो मुझे बहुत रंज हुआ। वो कह गए कि पीर सदरुद्दीन 4थे आसमान पे जाके अटक गए और नूर में नूर न मिल सका। मुझे बहुत रंज हुआ। एक वाइज करने वाला आदमी अगर वो जरा सा भी फिसल जाए तो बहुत से आदमियों का ईमान बिगाड़ सकता है। एक आलिम अगर बिगड़ जाए तो हजारों आदमियों का ईमान बिगाड़ सकता है, और एक आलिम हजारों आदमियों को ईमानदार बना सकता है। इल्म का दर्जा बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह फरमाया 1000 इबादत करने वालों के ऊपर एक आलिम का दर्जा है, यानी 1000 आदमियों से भी एक आलिम का दर्जा ज्यादा है। इबादत से इल्म का दर्जा ज्यादा बताया गया। पीर सदरुद्दीन के जो दाता है, पीर सदरुद्दीन के जो मोहम्मद का नूर है, पीर सदरुद्दीन के जिसने 12 करोड़ जीवों को नजात और मुक्ति दिलाई, क्या वो खुद 4थे आसमान पे जाके अटक गया? पीर सदरुद्दीन तो ये कहते हैं कि अमने श्री हरि मिलिया जेम सरिता सायर मां समानी। मैं मौला के साथ इस तरह से मिल गया कि जैसे एक नहर पानी की समुंदर के अंदर मिल जाए। वो तो अपने मौला के साथ एक ही थे। मेरे इस आलिम भाई ने भूल कहां की? भूल ये की एक गिनान में है कि कलयुग न जीवड़ा उनका दर्जा बताया है। फरमाते हैं कि सतयुग न जीवड़ा जुए छे
ત્રેતા યુગના જીવડાની વાટ યાની રસ્તા દેખતે हैं। ત્રેતા યુગના જીવડા જુએ છે દ્વાપર યુગના જીવડાની વાટ, और द्वापर युगना जीवड़ा जुए छे कलयुगना जीवड़ानी वाट। अभी ये जो तमाम रूहानियां जो सतयुग के अंदर 5 करोड़ थी, जिनको नजात मिल जाने का सर्टिफिकेट मिल गया, वो लोग इंतजार करते हैं त्रेता युग के 7 करोड़ रूहानियों का। जब ये 7 करोड़ रूहानियां आ गई तो ये 7 करोड़ रूहानियों ने कहा कि हम द्वापर युग के 9 करोड़ रूहानियों की इंतजार करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर 7 और 5 12 और 9 21 करोड़ रूहानियां इंतजार कर रही हैं कलयुग के रूहानियों के लिए। कलयुग की रूहानियां जो 20 सदर दिन तक कलयुग बैठा और 20 सदर दिन की वफात हुई, इसको लगभग 6,500 बरस हुए हैं। इसकी डेट और ईयर गिनान के अंदर है। ये 6,500 वर्षों के अंदर 12 करोड़ जीव जो कि सदर दिन की वजह से और दुआ बंदगी से नजात पाए, ये 12 करोड़ और वो 21 करोड़, ये तकरीबन 33 करोड़ जो रूहानियां हैं, देवता यानी रूहानियां, इनको नजात मिल चुकी हुई है। मगर ये इंतजार में है कि अनंत करोड़ के जीव आए तो हम उनका दीदार करें। बस इस एक बात ने मेरे उस आलिम को चक्कर में डाल दिया, क्योंकि ये 12 करोड़ जीव जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 12 करोड़ जीव इंतजार करते हैं कि सदर दिन नहीं। कि सदर दिन तो हर जमाने के अंदर दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अब ये अनंत करोड़ जीवों के लिए वो तमाम के तमाम इंतजार करते हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। हमारे मजहब में बहुत सी चीजें जिनको हम हिंदू स्वरूप में समझते हैं, हकीकत के अंदर उसके पीछे इस्लामी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। रसूल अकरम की एक हदीस है कि तमाम नबियों की उम्मत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके 1,24,000 जितने भी नबी हुए, रसूल अकरम उसमें अकेले आखिरी नबी। हुजूर फरमाया कि तमाम नबियों की उम्मतें मेरी उम्मत का इंतजार कर रही हैं। हमारे पीरों ने जो खिलानों में कहा, मत समझना कि हमको हिंदू मजहब सिखाया। अलबत्ता हिंदुस्तानी भाषा और जबान जरूर है कि जो 500, 700, 800, 900 के 1000 बरस पुरानी है, लेकिन मेरे भाई बहनों, हमारे मजहब में हिंदुयत नहीं है। इस्लाम को समझना चाहिए, और वो इस्लाम हमको मुल्ला से नहीं मिलता। ये सब चीजें हदीसों में हैं। रसूल फरमाते हैं कि तमाम नबियों की उम्मतें मेरी उम्मत का इंतजार कर रही हैं। ये मेरी उम्मत से मुराद अनंत करोड़ जीव हैं। हुजूर फरमाते हैं कि 1/3 से भी कम, बहुत थोड़ा हिस्सा मेरी उम्मत का बख्शा जाएगा। तो मैं अल्लाह के दरबार के अंदर अफसोस से खड़ा हूंगा तो मुझे कहा जाएगा, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, मांगो क्या मांगते हो। तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, तो अल्लाह उसको बख्श देगा। अब देखो कि हसन कबीर दिन क्या कहते हैं। ये हसन कबीर दिन को जब पीरी जमा मिला तो उनकी इबादत की जोर से वो आगे पीछे की सब बातें जानते थे। तो मौला को कहा कि या मौला, जमाना खराब हो गया, जिस तरह से छाछ में से मक्खन निकल गया, इस तरह से जो अच्छी अच्छी रूहानियां, अच्छे अच्छे जीव सब निकल गए। अब मेरे हाथ के अंदर ये छाछ आई कि सूरज की गर्मी से वो खट्टी हो गई। यहाँ सूरज की गर्मी, दुनिया के गुनाहों की गर्मी, आदमियों के अंदर से रूहानियत निकल गई, आदमियों के अंदर से नेकियां कम हो गई, बदियां बुराइयां, गुनाह, शैतानियत बहुत हो गई। या बोला अब इसमें मैं मक्खन भी डालूं तो कहां से डालूं, तू कुछ रहमत करके इसमें से मक्खन डाल दे। तो मौलाना
امام اسلام شاہ نے، جن کو پیری جمع دینے والے حسن کبیر دین کو امام اسلام شاہ تھے، انہوں نے فرمایا اے پیر حسن کبیر دین، تو جس کے لیے شفاعت کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے. انت نہ میرا ماتھی 48 کروڑ ستی جیو نے تاج سے જે રીખી સર્ગિનાની ધ્યાની જેના હૃદયમાં અમી જલ વસે જે સત્ય ધર્મ નિયમ દસવન સુખરીત गुरमुखे देतुआ. इतनी क्वालिफिकेशन वाले 48 करोड़ जीवों को तारा जाएगा और बाद में जो अनंत करोड़ जो जीव होंगे 48 करोड़ तर जाएंगे तो फिर हसन कबीर दिन फिर झोली फैला के कहेगा कि या मौला अब तू रहम कर इन सबको बख्श दे, तो मौला सबको बख्श देगा. वही रसूल अकरम की बात आ गई. अल्फाज जुड़े हैं मगर मकसद एक ही है. पीर सदरुद्दीन ने इल्म का जो फैलावा किया तो उसके अंदर बहुत सी सूफीपन की रूहानियत की चीजें हैं, बहुत से गिनान हैं, लेकिन सखी मारी आत्मना ओधार और सखी महापद केरी बात कभी ये पीर सदरुद्दीन के सिर्फ ये 2 गिनान पकड़ के अगर आप समझ सकते हो. आदमी जिस तरह से गहरे कुएं में गिर जाता है और उसको बाहर की दुनिया का कुछ होश नहीं रहता, इस तरह से ये 2 खिनानों के अंदर जब गुम हो जाओगे दिनदारों तो आपको बाहर का पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ. ये 2 गिनान बहुत गहरे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों गिनानों के ऊपर मैंने वाज़ें की हैं. पीर सदरुद्दीन ने बहुत इल्म की चर्चा की. पीर सदरुद्दीन, इनके वालिद पीर साहिबदीन और इनके वालिद पीर नसीरुद्दीन और फर्जंद पीर हसन कबीर दीन और दूसरे फर्जंद पीर ताजुद्दीन और पीर सदरुद्दीन की हयाती के अंदर इमाम शाह भी थे. इन 4-5 पीरों ने मिलकर 5 लाख मुरीद और बनाए. आज से तकरीबन 500-600 वर्ष पहले पीर सदरुद्दीन के जमाने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, वो हिंदुस्तान के जो अफगानिस्तान काबुल से लेके और सिंगापुर तक था, इस तमाम इलाके के अंदर 1 मिलियन मुरीद थे. इनमें मोस्टली गुप्ती ही गुप्ती थे. जमाने के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता हमारा मिशन वीक हो गया, मिशनरी घट गए, दाई घट गए, भगत घट गए, मजहब की चर्चा घट गई, मजहब में से लोग निकल गए. वो बातें हर जमाने के अंदर हमको दुख देती रही. जब हमारी जमात में से आलिम घट गए, जमात दुख में पड़ गई. आज हमको वापस इस बात की जरूरत है कि इल्म को उजागर किया जाए. पीर सदरुद्दीन सारा हिंदुस्तान घूमे. पीर सदरुद्दीन के 4 नाम हैं, बल्कि उनके और भी बहुत से नाम हैं हिंदुस्तान के सूफियाओं के अंदर. और उसमें खास तौर पे एक किताब है जिसका नाम है सूफियाए मुल्तान. पीर शम्स का जिक्र भी है और पीर सदरुद्दीन का जिक्र है हाजी बाबा सदरुद्दीन. पीर सदरुद्दीन ने 7 दफा हज किया. पीर शम्स भी हज पे गए थे, मगर ये पता न लग सका कि कितनी दफा. पीर सदरुद्दीन ने 7 दफा हज किया. सूफी लोग उनको हाजी बाबा के नाम से याद करते हैं. उनका एक नाम हरिश्चंद्र भी था, उनका एक नाम बल्कि लकब सोहदेव भी था, पीर सदरुद्दीन भी था. जमात के अंदर उसको बारगुर भी कहते थे. सूफी लोग उनको हाजी बाबा कहते थे. तो पीर सदरुद्दीन इस तरह से बहुत मशहूर हुए, हिंदुओं के अंदर भी मुसलमानों के अंदर भी. पीर सदरुद्दीन एक दफा घूमते घूमते बनारस गए. तो जमाने के अंदर हिंदुस्तान की हिंदुओं में सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी वो बनारस की थी. बनारस को काशी कहते हैं. बनारस का एक और नाम है कि जो बहुत प्रिमिटिव नाम है, वो है वाराणसी. वाराणसी संस्कृत नाम है बनारस का. इस किस्म की अभी एविडेंस मिला है कि हजरत ईसा जीसस जो थे वो जब उधर से निकले गलीली में से, जब उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिश की गई तो ईसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल आए और कुरान शरीफ फरमाया कि हमने उसको उठा लिया, जिंदा उठा लिया. इस जिंदा उठा लेने का मतलब ये नहीं था कि आसमान पे चले गए, लेकिन सीढ़ी लगा के उनके मुरीदों ने उनको जेल में से निकाला और हजरत ईसा वहां से चले आए. अफगानिस्तान तय किया,
पंजाब में से क्रॉस करके बनारस आए और बनारस में से निकल के जापान तक गए। ये स्टडी हो रही है। तो वाराणसी बहुत पुराना शहर है। फिर सदरुद्दीन बनारस गए, काशी गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर जाके संस्कृत का जो डिपार्टमेंट था वहाँ आपने 6 महीने निकाले। इस 6 महीने के अंदर वेद, शास्त्र, पुराण और बाकी की जो शास्त्र थे हिंदुस्तान के पुराने, इतना इल्म हासिल किया कि उधर के जो आलिम लोग थे उनको इससे हसद पैदा हो गया। आपस में मुनाजरे और डिबेटें शुरू हो गई। आखिर इसी किस्म की एक बहुत बड़ी डिबेट के अंदर इस सदरुद्दीन जीत गए तो उनको शास्त्री का लक़ब दिया गया। शास्त्री PhD के बराबर है। पीले रंग का यानी केसर के अंदर रंग किया हुआ उनको जबा दिया गया, जिसको हम गाउन कहते हैं, और इसी केसर के रंग के अंदर रंगी हुई पगड़ी दी गई जो विग के तौर पे थी, और गले के अंदर ऐसा कपड़ा था कि जो एक लूप के अंदर उसको लपेट लेते हैं, आगे रहता है। जिस तरह मफलर नहीं लपेटते, इस तरह इस कपड़े को लपेट लेते हैं। यह शास्त्रियों का ऑफिशियल लिबास होता है, जिसको हम विग, स्कार्फ और गाउन यूनिवर्सिटियों के अंदर कहते हैं। तो फिर सदरुद्दीन को बनारस यूनिवर्सिटी ने सहदेव का टाइटल दिया। मैंने कल जिक्र किया था कि पीर सलामुद्दीन, जिनको इंद्र इमामुद्दीन भी कहते हैं, उनको महादेव का टाइटल दिया गया था, और फिर सदरुद्दीन को सहदेव का टाइटल दिया गया। बहुत से गिनानों के अंदर इस सदरुद्दीन ने अपने इस नाम का जिक्र किया है। इस सदरुद्दीन ने बहुत से काम किए। इस सदरुद्दीन के जो गिनानों के अंदर जो जबान है वो ऐसी जबान है कि इसके पहले कभी किसी शायर ने नहीं कही। मीरा और सूरदास की शायरी अगर हम पढ़ते हैं, तुलसीदास की शायरी पढ़ते हैं, तो उसके सामने जब हम पीर सदरुद्दीन की शायरी यानी गिनान पढ़ते हैं तो हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। फिर भी हमारे पीरों के बेहिसाब गिनान गैर कौम के अंदर, हिंदुओं के अंदर बहुत से पॉपुलर होते रहे, और बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर हमको गिनानों की किस्म की शायरी मिलती है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि जो हमारे गिनानों में से चुराए गए लगते हैं। कोई आदमी ये कह सकता है कि क्या हमारे पीरों ने ये काम न किया होगा या हमारे भक्तों ने कि दूसरे आदमियों की शायरी निकाल के तो अपने गिनानों में डाली गई। तो हंसना पड़ता है इस दलील के ऊपर कि पहला चोरी करे कि बाद में आने वाला चोरी करे। तो हकीकत यह है कि हमारे पीर पहले आए। सबसे पहले 1000 बरस के करीब होता है कि सदगुरु नूर आए, कि सदगुरु नूर गुजरात में ठहरे। अब उनकी गुजराती देखो कितनी क्लीन और अच्छी गुजराती है। वो जमाने के अंदर इस सदगुरु नूर ने जो काम किया, उनके बहुत से गिनान मिस हो गए, भुलाए गए, लेकिन जितने भी गिनान हैं उनके अंदर हमको वो जमाने के हालात का पता लगता है। लेकिन सबसे आला दर्जे की जो शायरी जिसमें रूहानियत और फिलॉसफी और इल्म हो, तो वो पीर सदरुद्दीन की है। पीर सदरुद्दीन ने सृष्टि की रचना, खलकत किस तरह से हुई, क्रिएशन किस तरह से हुई, इनका बहुत जिक्र किया है। आप अगर पीर सदरुद्दीन का शास्त्र पढ़ो कि जो बहुत मुश्किल है, तो आपको हैरानी होगी कि ये किसी ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं, इसकी कॉपी कोई नहीं हो सकती। पीर सदरुद्दीन की किताबों में एक मास्टरपीस जो है तो वो है गिरबावली मोटी, और दूसरी मास्टरपीस है तो वो है बुझ निरंजन। कम नसीबी से बुझ निरंजन के ऊपर अभी अटैक हुआ है कि ये बुझ निरंजन हमारा नहीं मगर किसी और का बनाया हुआ है, और इसके ऊपर PhD की डिग्री ली गई है। मैंने अभी अभी जिक्र किया कि हमारे यहाँ चंद ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर को बुरा समझते हैं और अपने घर के बाहर वालों को बेहतर समझते हैं। यूं कहा गया है कि यह बुझ निरंजन सूफियों के अंदर था, लेकिन पीरियड का हिसाब करके मुझे बताओ कि कौन सा पीरियड था। पहले तो उसकी जबान देखो, उसके अंदर जो कलाम है वो कलाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुझ निरंजन
کہ جس کے اندر ورانی آتی ہے جبھی تو رے تھی مارا سچا سائیاں پیو جی تھی، یہ چیز پھر شمس نے شروع کی. رے تھی میرا سانچا سائیاں پیو جی تھی، یہ جو طریقہ اور سسٹم شاعری کا کویتا کا پیر شمس نے میں بولوں تو کریٹ کیا، ہندوستان کے کسی لٹریچر میں نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ بجھ نرنجن کی بہت سی چیزیں ہم کو کسی صوفیوں یا غیر آدمیوں کے لٹریچر میں سے مل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کی ہو گئی. دیکھو ادھر یہ کہ رے تو ہی میرا سانچا سائیاں کسی اور کے لٹریچر میں ملتا ہے، نکالو. اور وہ بھی پیر شمس کے ٹائم سے. پیر شمس نے یہ لٹریچر جب لکھا اس کے پہلے کبھی بھی اس قسم کی کوئی بھی کاپی نہیں کی گئی. پیر شمس کی من سمجھانی مشہور چیز ہے. اوریجنلی 500 پیج تھے، ہر پیج کے اوپر 16 شعر ہیں، پھر نیچے 4 شعر میں ربائی لکھی ہے اور ورانی ہے، یعنی 20 لائنیں ہیں، 21 لائنیں ہیں ہر پیج کے اوپر. کم نصیبی سے جگدیش لال جی دیوراج کو من سمجھانی ہاتھ میں آئی آج سے 90 برس پہلے تو 99 پیجز جو تھے وہ موت کھا گئی تھی، ٹرمائٹ نے برباد کر دیا. لیکن 401 پیجز جو رہ گئے وہ پھر چھپائے گئے. من سمجھانی کا یہ طریقہ ہے کہ 16 لائنیں شعر ختم ہوتے ہیں تو بعد میں رے تو ہی میرا سانچا سائیاں آتا ہے. یہ چیز اپنے دادے سے پیر صدر الدین نے کاپی کی اور پیر صدر الدین کے بعد ان کی اولاد نے کاپی کی. یہ صرف ایک کلو، ایک چابی کبھی ہم ڈھونڈ لے میں کہ رے تو ہی میرا سانچا سائیاں کسی اور جگہ ملتا ہے. تو پیر صدر الدین کی کتابوں میں ماسٹر پیسز کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں. ایک گرباولی ہے کہ جو پراکرت اور سنسکرت کی مکسچر میں ہے، مشکل سے مشکل موسٹ ڈیفیکلٹ کتاب جو ہے ہمارے تمام 73 بکس جو ہیں شاستر کے تو اس کے اندر یہ گرباولی ہے. مجھے خوشی ہے کہ گرباولی اتنی مشکل ہے کہ کسی آدمی نے، کسی اسکالر نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا پی ایچ ڈی لینے کے لیے، نہیں تو پھر وہ بھی یہ کہتا کہ یہ بھی کسی کی بنائی ہوئی ہے. ہمارے اسکالرس کے اندر انہوں نے سب سے ایزی چیز یہ دیکھی کہ اپنے پیروں کے ایک گنان کی کتاب لے لو. اب وہ علم نہ انا میری شیمل کو آتا ہے اور نہ ڈاکٹر آدم کو آتا ہے، نہ کسی اور پروفیسر کو آتا ہے، اور ہم اس کے اوپر پی ایچ ڈی آسانی سے لے لیتے ہیں اور اپنے گنانوں کو ان کی قیمت ہم نے بگاڑ ڈالی. پیر صدر الدین نے یہ جو گرباولی بنائی ہے اس کے اندر ایک ڈائلاگ بنایا ہے. شیو اور پاروتی ان کا ڈائلاگ ہے. شیو آدم ہے، پاروتی اما ہوا ہے، کہ جو ابو البشر تھے. تو وہ سوال کرتی ہے اور شیو جواب دیتے ہیں کہ خدا نے کریشن کس طرح بنائی، اور پھر اس کا جواب آتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے وایو بنائی، گیس بنایا، ناد نکالی، آواز آئی جس کو ہم وائبریشن کہتے ہیں. تو وائبریشن سے یہ سب چیزیں نکلی. پھر صدر الدین کہتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے ایک انڈا بنایا. ان کے سمجھانے کی ریت دیکھو، 600 برس پہلے کے لوگوں کو سائنٹیفک نالج نہیں تھی اور وہ زمانے کے اندر آج کی طرح سائنٹیفک علم بھی نہیں تھا، ڈسکوریز اتنی نہیں ہوئی تھی. فرمایا کہ خدا نے ایک انڈا بنایا. وہ کس طرح انڈا بنایا؟ تو پھر صدر الدین کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے منہ میں سے تھوک جو ہے نا ہماری، وہ تھوک نکالی. منہ ماتھی فینو گوٹو کاڈیو، گوٹو کہتے ہیں چھوٹا سا گٹا، فین، ابھی فین کہتے ہیں لیٹر کو. منہ میں سے تھوک نکالی، یہ ریوالو ہوتی رہی، اس میں انڈا بن گیا. 73 یگ تک یہ انڈا بنتا رہا، 73 یگ تک. پھر اس انڈے کو توڑا تو اس میں سے آسمان زمین بنا دیے.
اب کتنی اچھی بات فرمائی تھی صدر دین نے، اور کتنی اچھے چھوٹے سے فکرے میں اتنا بہت علم دے دیا. خدا تعالیٰ نے اپنے مکھ میں سے حکم کیا کن فیکون، وہ ہو گیا. یعنی خدا کا جو حکم تھا وہ منہ میں سے فیل کا گوٹا نکلا. گیس تھی، یہ گیس جو تھی جب یہ منہ میں سے نکالی تو وہ زور کے ساتھ نکلی. اس کے اندر وائبریشن تھی، تو وائبریشن کے ساتھ ساؤنڈ بھی ہوتی ہے. کوئی چیز بھی وائبریٹ کرتی ہے تو اس میں ساؤنڈ ہوتی ہے، اس میں ساؤنڈ بھی آئی. اور پھر وہ جو فیول تھی وہ زور سے باہر نکلنے کی وجہ سے گھومتی رہی. یہ گیشیس میٹر سولیڈیفائڈ ہو گیا، اور سولیڈیفائڈ ہونے سے اسٹارز بنے، اسٹارز کریک ہوئے، اس میں سے پلینٹس بنے. اس طرح خدا نے یہ کریشن بنائی. پھر صدر دین کی کتابیں پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ پھر صدر دین نے یہ سب چیزیں کہاں سیکھی. یہ روحانی چیزیں تھیں، روحانی علم تھا. پھر صدر دین نے، بلکہ پھر شمس نے، پھر صدر دین کے جو گریٹ گرانڈ فادر تھے انہوں نے ہم کو لائٹ ایئر کی میجرمنٹ سکھائی. آج سے 900 برس پہلے آپ کو کسی اور سائنٹیفک ڈسکوری کے اندر کبھی بھی 900 برس پہلے لائٹ ایئر کی ایکویشن اور میجرمنٹ کدھر نہیں ملے گی. یہ ٹرمینولوجی اس شمس نے شروع کی اور انہوں نے اس کا نام دیا تیج ورش. تیج ورش، لائٹ ایئر، یعنی ایک لائٹ ٹریول کرتی ہے. انہوں نے یہ ڈیٹیلز نہیں دی کیونکہ وہ زمانے کے لوگ اتنے سمجھدار نہیں تھے، مگر پھر بھی تیج ورش لکھ کے کتنی ونڈرفل سائنٹیفک ٹرمینولوجی پیدا کر دی. 186,300 مائلز پر سیکنڈ پہ لائٹ ٹریول کرتی ہے ایک سیکنڈ میں. 186,300 مائلز، تو ایک سیکنڈ میں اتنی ٹریول کرے تو ایک برس میں کتنی ٹریول کرے. تو یہ ایک تیج ورش تھا جو پیروں نے ہم کو کتابوں کے اندر 800-900 برس پہلے فرمان کیے. ان لوگوں کے پاس یہ سائنٹیفک طریقے نہیں تھے کہ جو آج ہمارے پاس ہیں، مگر ان کے پاس روحانی طاقت تھی. اس روحانی علم کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی محمد کا نور ہیں، سرشٹی ان کے نور سے بنی ہے، کریشن ان کے نور میں سے ہوئی ہے. تو پھر صدر دین کی ایسی بہت سی دوسری چیزیں ہیں. اس صدر دین کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے سورت سماچار. یوں پتہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی نیوز پیپر ہوگا، مگر اس کے اندر بھی ایسی بہت سی علم کی چیزیں رکھی گئی. مورگاونتری ہے، گایتری ہے، چار کلپ ہیں، ترن کرن ہیں. یہ سب چیزیں پیر صدر دین نے بہت علم لکھا ہے اور سائنٹیفک علم ہے. اسی طرح سے پیر صدر دین نے ان تمام چیزوں کے علاوہ گنان بھی فرمائے کہ جو خود جماعت کے ساتھ بیٹھ کے گنان بولا کرتے تھے. پیر صدر دین کے 100-150 گنان ہیں، اور ان گنانوں کے اندر بھی بہت سا علم ہے. محبت پھیلائی ہوئی ہے گنانوں سے. ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر امام کی عشق کی باتیں ہیں. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دنیاوی زندگی میں سے پسار ہونے کے لیے ان کی بہت سی گائیڈ لائنز ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے تھیں تاکہ جو نئے مرید ہوئے وہ اس دنیا میں اپنی زندگی مذہب کے حساب سے گزار سکیں. تو پھر صدر دین کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی. ایک تو یہ کہ وہ بنارس یونیورسٹی میں سے ان کو سہدیو کا لقب ملا، اور دوسرا یہ کہ پھر صدر دین نے بہت سا شاستر، علم سے بھرا ہوا شاستر نکالا کہ جس میں سے بہت سی چیزیں آج تک، ابھی بھی بہت سی ایسی چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ جو سائنس کو ابھی تک معلوم نہیں. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ زمین کا اینڈ کس طرح ہوگا، وہ اس میں لکھا ہے، اور کب ہوگا وہ بھی اس میں لکھا ہے. یہاں تک کہ کون سے امام کے زمانے میں یہ واقعات بنیں گے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ہمارے پیر صدر دین نے تو بہت کمال کیا. تمام پیروں کو اکٹھا کرو، نورانی حساب سے ان کی لیول میں کوئی فرق نہیں، لیکن پیر صدر دین نے علم کا بہت بڑا درجہ اونچا کر دیا. پیر حسن کبیر دین کے اوپر جب میں آتا ہوں تو یہ ان کے فرزند تھے. پیر حسن کبیر دین کی 111 برس کی لائف میں انہوں نے بہت سے
روحانی کام کیے، معجزے کیے۔ پیر صدر الدین 119 برس کی لائف گزاری دنیا میں، 100 برس کی عمر میں پیر صدر الدین پیر بنے تھے، مگر وہ اپنے دادا اور پردادا کے ساتھ گنان اور دعوت کے کام کے اندر بہت رس لیتے تھے۔ حسن کبیر دین کی زندگی کے اندر سے ایک ہائی لائٹ کا ذکر یہ ہے کہ 3 برس کی عمر میں پیر حسن کبیر دین نے مردے کو زندہ کیا۔ 3 برس کی عمر میں ان کے نزدیک ہی ایک ہندو فیملی رہتی تھی اور اس کا لڑکا کچھ 1.5 برس بڑا تھا یا 2 برس بڑا تھا، یہ دونوں کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن پیر حسن کبیر دین اس کے گھر گئے تو ماتم پچھا ہوا تھا کیونکہ وہ لڑکا مر گیا تھا، مگر پیر حسن کبیر دین مانتے نہیں تھے کہ وہ مر گیا۔ فرمایا اس کو باہر نکالو۔ آخر اس کو اس کے مردے کے پاس ٹھاٹھڑی جہاں جنازہ پڑا تھا لے گئے، اس کو کہا اٹھ چل، اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پکڑ کے باہر کھیلنے لگے۔ ہو گیا، ہندو فیملی تھی، بھوت بھوت کر کے بھاگ گئے، شور بکور ہو گیا۔ یہ صدر الدین اوپر فرسٹ سٹوری کے اوپر بیٹھے ہوئے قرآن شریف لکھتے تھے۔ اس صدر الدین کی جو لیولیہوڈ تھی وہ قرآن لکھ کے بیچتے تھے اور اس میں سے دسمت نکال کے کھاتے تھے۔ اس صدر الدین کی دسمت کتنی تھی پتہ ہے؟ 75%، 3/4 دسمت دیتے تھے۔ ہمارے تمام پیروں کا حال یہی تھا۔ الحمدللہ ہماری جماعت میں ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو 1/8 دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو 1/4 دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ 1/3 دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہاف دیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں 2/3 دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو 3/4 دیتے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ ہمارے پیروں کی پرانالی کا ٹریڈیشن تھی۔ صدر الدین لکھتے تھے قرآن، نوکر بھاگا بھاگا آیا کہتے یا پیر صاحب حسن نے تو مردے کو زندہ کیا۔ فوراً قلم وغیرہ رکھ کے پیر صدر الدین نیچے آئے تو دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ پیر حسن کبیر دین کو نزدیک بلایا، گود میں اٹھایا، منہ پہ ہاتھ پھیرایا، وہ لڑکا گزر گیا، کیونکہ وہ پیر حسن کبیر دین کی عبادت کے زور سے جو حکم کیا کہ اٹھ تو وہ اٹھ بیٹھا اور وہ کھیل رہا تھا۔ فرمایا ہے بیٹے اس عمر میں تم نے یہ کرامتیں شروع کر دی تو زمانہ تو بڑا خراب ہوا ہے۔ 3 برس کی عمر میں پیر حسن کبیر دین نے یہ معجزہ کیا۔ پیر حسن کبیر دین بہت ہی نرم تھے۔ پیر حسن کبیر دین کی آنکھیں ہمیشہ یحییٰ نبی کی طرح بھیگی رہتی تھی۔ خدا کا ذکر کرتے تھے تو رو پڑتے تھے، خدا سے اتنی محبت رکھتے تھے اور ڈرتے بھی بہت تھے۔ جو قرآن شریف کے اندر خشیت کا نام جو ہے نا، ڈر کا نام، وہ پیر حسن کبیر دین کی لائف میں سے ہمیں ملتا ہے۔ خاشعین جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں اللہ سے ڈرنے والے، یہ ڈر کوئی ہوے کی طرح یا ظالم سے ڈر کی وجہ وہ ڈر نہیں ہوتا۔ خدا سے جو ڈرتے ہیں تو خدا کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر ہوتا ہے ان عاشقوں کے اندر۔ تو پھر حسن کبیر دین جو تھے 111 سال کی عمر کے اندر وہ ہمیشہ آنکھیں نمدار رکھتے تھے، خدا کا نام لیتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ ان کے گنانوں میں عاجزی اور رنجی بہت ہے، بے حساب ہے، حلیمی اور عفو کا ذکر بہت ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو اور اپنے آپ کو ناری کے روپ میں پیش کیا۔ یہ جو ناری کا جو روپ ہے یہ ایک عجیب روپ ہے۔ ہندوستان کی پرانی پرنالی کا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی پوجا کرتی ہے۔ رسول اکرم کی حدیثوں میں ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ ہمارے گنانوں کی چیزیں ہم کو قرآن شریف یا حدیث میں سے ملتی ہیں۔ تو ناری جو تھی وہ زمانے کے اندر وہ اپنے شوہر کی پوجا کرتی تھی، اسی لیے شوہر کو سوامی کہتے ہیں، پربھو کہتے ہیں، پرانناتھ کہتے ہیں۔ تو ایک عورت جس طرح بڑی ہو کے جوان ہو کے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اپنا تمام بدن، اپنا من تن سب کچھ اپنے مرد کو سونپ دیتی ہے اور کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، یہ ایک عجیب قربانی ہے کہ اس کی زندگی میں
مرد کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو پیروں نے خصوصاً طور پہ پیر اصل کبیر دین نے اپنے گنانوں کے اندر فرمائی کہ تم اس طرح اپنے آپ کو سونپ دو